بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں موجود ہوں نیوز روم میں۔ ویلکم کرتا ہوں حاضرین اور ناظرین کو۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک خصوصی انٹرویو پاکستان اور خیبر پختونخوا کے ضلع ہاری پور سے شامل کرتے ہیں، اور آمد مصطفیٰ عید میلاد النبی کی آمد ہے، اور ہر طرف جو ہے جھوک در جھوک جو ہے عوام جو ہے وہ عید میلاد النبی کی خوشیوں میں تیاریوں میں مصروف عمل ہے۔ کریا کریا کو بکو گلی کوچوں میں عید میلاد النبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کی عقیدت کے لیے، ان کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے گلی گلی گھر گھر بہت سارے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ اس دفعہ سرسالہ سے ہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سرسالہ سے وہ بڑا جلوس جو ہے وہ نکلتا ہے، اور بڑے اپنے مقامی روٹس کے ذریعے سے متعلقہ راستوں سے ہوتا ہوا بحسن طریقے سے اس میں ہر قسم کی زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ انتظامیہ سے لے کر غریب سے لے کر امیر تک، اور ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، اور بالا سے لے کر اعلیٰ تک جتنے لوگ ہیں اس کارواں میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک دن کا دن ہے 12 ربیع اول کا جو دن ہے عید میلاد النبی جو ہے وہ بڑے شان و شان طریقے سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس دفعہ بڑے عقیدت احترام سے مختلف مساجد میں اس حوالے سے میٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور انتظامیہ سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے کہ عید میلاد النبی کو پرامن طریقے سے کس طرح منایا جائے، اور ہر طرح کے معاملات کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے ہر جگہ ہر مقام پر جو ہے اس سلسلے کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو ہاری پور کے ایک مقامی گاؤں شہر سرسالہ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ وہاں پہ ہمارے ہر دل عزیز علامہ حضرت مفتی حافظ مفتی محمد حنیف جدون صاحب نے ہمارے نیوز روم کو انٹرویو دیتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے پرتکلف انداز میں اور بڑے پیار محبت لہجے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیار کا انداز اپنایا، اور لوگوں کو یہ باور کروایا کہ ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں۔ پیار اور محبت جو دنیا جان کی روشنی لے کے آنے والے ہمارے آقا دو جان ہیں، ان کی محبت اور بھائی چارہ آج اسلام زندہ ہے تو ان کے دم سے ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو حافظ محمد حنیف جدون صاحب جو قادری بھی اور ان کا بہت بڑا ایک نام ہے اور کردار ہے، اور بلائے طاق انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، آئیے آپ کو ان کی گفتگو کا زاویہ سناتے ہیں کہ وہ ان کا انداز بیاں کیا ہے۔ محمد حنیف جدون صاحب کو لائن پہ لیجئے گا۔ محمد حنیف جدون صاحب ابھی آپ کو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ صدایں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرا تعارف بندہ ناچیز مفتی محمد حنیف جدون قادری، خطیب مرکزی جامع مسجد میرا سرسالہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیف آرگنائزر مرکزی میلاد کمیٹی سرسالہ و جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ جس طرح پوری دنیا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پوری دنیا کے مسلمان اپنے آقا و مولا رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اسی سلسلے میں ہم بھی ہر سال شایان شان طریقے کے ساتھ سرسالے کی سرزمین پر بعد از نماز ظہر ہم بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عظیم الشان جلوس کی صورت میں ہمارا ایک بہت بڑا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہوتا ہے، جس کی سرپرستی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بندہ ناچیز کے ذمے ہی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس
خالق کائنات مالک ارض و سما نے میری ڈپٹی لگائی کہ الحمدللہ ہماری مرکزی جامع مسجد عثمان ذو النورین مرکزی اہل سنت سرہ سالے سے الحمدللہ ہم نے تقریباً 15 سال پہلے یہ سلسلہ، جس طرح پوری دنیا میں عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہوتے ہیں، ہم نے بھی شروع کیا۔ سرہ سالے کے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا چیف آرگنائزر اللہ رب العالمین نے یہ مجھے سعادت حاصل عطا کی کہ میں نے ہی شروع کیا۔ اور ہمارے اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں نا پورے اہلیان علاقہ اور علاقے سے طول و عرض جتنی بستیاں ہیں وہاں سے سارے احباب ہمارے مرکزی جلوس سرہ سالے میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعد از نماز زور کی نماز جب ادا ہو جاتی ہے تو اہلیان علاقہ جو ہیں مختلف سرہ سالے کے ساتھ جڑے ہوئے جو علاقے ہیں، یونین کونسل چھپڑا ہے، کماواں ہیں، گاندیاں ہے، گلما پنڈا ہے، یہ بانڈی سیڑاں، کالا میرپور، کامل پور اور پنڈ جمال خان، وہ میرا علی خان، بلٹہیر، دونالیاں، کھولیاں اور اس کے علاوہ شاہ مقصود، چنگی بانڈی، یہ طول و عرض سے جتنے علاقے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، وہ پہلے ٹائم سارے احباب مرکز اہل سنت اور بر صغیر پاک و ہند کی عظیم قدیمی درسگاہ مرکز اہل سنت، ہماری جائے مادر علمی دارالعلوم جامعہ اسلامیہ رحمانیہ عری پور چھور شریف کے زیر اہتمام جو مرکزی جلوس ہوتا ہے، سن 1902 سے خواجہ خواجگاں خواجہ محمد عبد الرحمن چوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ پودا لگایا۔ تو وہاں جو جلوس ہوتا ہے سارے احباب، ہم خود بھی پہلے ٹائم پہ ہم سارے احباب دارالعلوم جامعہ اسلامیہ رحمانیہ میں شرکت کرتے ہیں۔ تو وہاں جلوس زور کی نماز سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ زور کی نماز کے بعد مرکزی جامع مسجد عثمان ذو النورین میرا سرہ سالے میں جلوس شروع ہوتا ہے۔ وہیں کے تمام اساتذہ اکرام، وہیں کے سجادہ نشین چھور شریف کے اور وہیں کے صدر انجمن شورا جو ہمارے اس وقت آج کل پیر صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساری دارالعلوم جامعہ اسلامیہ رحمانیہ کی ٹیم، وہ سارے احباب اس جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ کیونکہ میں بھی اسی ادارے کا ایک طالب علم ہوں، الحمدللہ 16 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے، اور اس ادارے کے زیر اہتمام ہو کر ہم الحمدللہ اس ادارے جس طرح ہمارا ادارہ جلوس کرتا ہے اسی کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے دارالعلوم جامعہ اسلامیہ رحمانیہ میں لاکھوں کی تعداد میں پورے KPK میں آپ کہیں کہ سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے شہروں کے حوالے سے تو ڈسٹرکٹ عری پور کا دارالعلوم جامعہ اسلامیہ رحمانیہ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم اگر کوئی جلوس ہوتا ہے ڈسٹرکٹ عری پور بلکہ ہزارہ زون میں، تو سب سے بڑا جلوس سرہ سالے کا ہوتا ہے جو ہماری اس مسجد مرکز اہل سنت مرکزی جامع مسجد عثمان ذو النورین میرا سرہ سالے سے شروع ہوتا ہے، جس میں عری پور میں تمام آئے ہوئے لوگ وہ مدرسے کی دعوت پہ اور ہماری دعوت پہ پورے ڈسٹرکٹ کے جتنے علماء ہیں، جتنے سجادہ نشین ہیں، جتنے مشائخ عظام ہیں، جتنے ثنا خان ہیں، سارے اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ اور اس کا سسٹم یہ ہے کہ ہم نماز ظہر کے بعد سارے اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، تقریباً 3 بج جاتے ہیں یہاں سے ہم جب جلوس شروع کرتے ہیں، تو جلوس کی صورت میں ہم پھر نکلتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور پھر نعتیں پڑھتے پڑھتے جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، سروں پہ امامیں یا ٹوپیاں پہن کر ہر بندے کے ہاتھ میں تسبیح درود و سلام پڑھتے ہوئے پھر ہم مرکزی جامع سے عثمان ذو النورین سے پنڈ جمال خان روڈ پہ نکل آتے ہیں۔ اور جلوس کی جو قیادت ہے وہ سارے علاقے کے جتنے علماء ہیں، کسی ایک عالم کی نام میں کیا لوں، پورے جتنے علماء ہیں ہم ان کے گلوں میں اسپیشل پھول کی پتیاں بھی اور پھولوں کے ہار بھی ڈالتے ہیں، سارے علماء اس کی قیادت کرتے ہیں۔ سرپرستی الحمدللہ میری سرپرستی میں ہوتا ہے، لیکن اس کی قیادت سارے علاقے کے علماء ہوتے ہیں ہمارے، اور بالخصوص سرہ سالہ و اہلیان علاقہ دائیں بائیں جتنی بھی ہماری مرکزی مساجد ہیں، جامع مساجد ہیں، چھوٹی مساجد ہیں، تمام حفاظ کرام
سناہان اور بالخصوص ائمہ احباب، امام مسجد اور خطبہ سب سے پہلی لائن میں ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ہمارا ایک سسٹم ہے، ہماری مرکزی میلاد کمیٹی سالہ عام نے بنائی ہوئی ہے، اس میں ہماری سینکڑوں کے حساب سے ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں، اس میں ایک ہماری نوجوان ٹیم ہے جو رسا برادران ہے، ہمارے پاس ایک بہت بڑا تقریباً 500-550 گز کے حساب سے زیادہ رسا ہوتا ہے جو ہم پکڑ کے جاتے ہیں تاکہ روڈ وغیرہ بند نہ ہو، اس کے سب سے آگے وہ رسا برادران ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے علماء کرام ہوتے ہیں، اور علماء کے پیچھے جو ہمارا مرکزی گاڑی ہوتی ہے جس پہ ہم نے ساؤنڈ وغیرہ سیٹ اپ کیا ہوتا ہے، اس پہ وہ ہوتے ہیں، ان کی تلاوت نعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، علماء آگے قیادت کر رہے ہوتے ہیں، نعتیں پڑھتے پڑھتے پھر یہاں پنڈ جمال خان روڈ سے پھر ہم ریحانہ روڈ میں جاتے ہیں، ریحانہ روڈ سے پھر ہم ریحانہ چوک میں چلے جاتے ہیں، ریحانہ چوک سے کیونکہ جی ٹی روڈ آ جاتا ہے، اور الحمدللہ 15 سال ہو گیا ہمارا ریکارڈ ہے، اتنی ہزاروں کے حساب سے تعداد ہوتی ہے، لیکن آج تک 1 منٹ کے لیے کبھی کسی مسلمان کو ہم نے تکلیف نہیں دی، اور نہ ہی آئندہ بھی ہم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے احباب کو، اپنی جو مرکزی میلاد کمیٹی ہے ان کو یہی درس دیتے ہیں کہ اس دن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی ہے، جس دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ خوشی کا دن ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آج کے دن ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زبان، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ وہ دن تو ہمارے لیے خاص دن ہے اور خوشی کا دن ہے، اور ہم اس دن کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سے خوش ہو جائیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم نعت خوان ایسی نعت پڑھے کہ ہر بندہ مل کر وہ کلام پڑھ سکے آسان سے آسان۔ راستے میں ہمارے بیان بھی ہوتے ہیں 2 جگہ پہ، اور الحمدللہ اس ہماری مرکزی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں ہمارے ساتھ تمام مسالک کا تعاون ہوتا ہے، دوسرے مسالک کے جتنے احباب ہیں ان کی مساجد راستے میں آتی ہیں، ان لوگوں کی طرف بھی ہمیں تعاون ہوتا ہے، اور آج تک ہمارے 15 سال کی جتنا ریکارڈ ہے میرے پاس الحمدللہ سارا سیو ہے، موجود ہے، ہر سال کی CD آپ چیک کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس چیز کی امن وہ ہوتا ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں کہ امن ہے، الحمدللہ ہمیں ہمارے مسلک کے احباب تو ہیں ہی ہیں، وہ تو کہتے ہی ہیں، الحمدللہ دوسرے مسالک کے بھی لوگ الحمدللہ یہ اس چیز کی آپ کو گواہی دیں گے کہ 15 سال ہو گئے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں، آج تک نہ ہی کسی قسم کا کوئی مذہبی انتشار ہوا ہے، نہ ہی کسی کو کوئی ہماری طرف سے تکلیف ہوئی ہے۔ اور کیوں؟ اس وجہ سے ہم نے بالخصوص میں نے اور میرے ساتھ جتنے میرے علماء ہیں، بالخصوص ہمارے مفتی اہل سنت مفتی محمد ریاست رضوی صاحب ہیں، اور حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری پیر بابر خان قادری صاحب متمم دارالعلوم تعلیم الاسلام پیر کوٹ، جامعہ تعلیم الاسلام پیر کوٹ چھپڑا، اور حضرت علامہ مولانا مفتی ارشد محمود ہزاروی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری واجد محمود نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری احتشام الحق صاحب، حضرت علامہ مولانا جناب حافظ زبیر احمد چشتی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا عمران صاحب قادری، اور حضرت علامہ مولانا ملک وسیم قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا، یہ اہلیان علاقے کے بہت سارے سینکڑوں علماء کرام ہیں، میں بہت ساروں کا نام نہیں لے سکا، سارے میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ ہماری مرکزی ٹیم ہے، اور ان سب کا ہمارا سب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، آج کے دن ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ دیکھیں ہم اپنے بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کا سال کے بعد وہ ایک دن آتا ہے، ہم اسے برتھ ڈے کے حساب سے اس کا دن مناتے ہیں۔ ہمارا مارز وجود میں ملک آیا، اس دن کو 14 اگست والے دن کوئی دن ہو تو ہماری طرف سے پورے پاکستان میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جی اس دن ہمارا ملک بنا ہے، پاکستان مارز وجود میں آیا ہے۔ تو ہم دنیا کو امن کا درس دیتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں، جس دن پاکستان مارز وجود میں آیا وہ دن تم خوشی مناؤ، جس دن تمہارے بیٹے کی ولادت ہو تم وہ خوشیاں مناؤ۔ تو جس دن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس دن کیوں نہ مناؤ، بلکہ سب سے بڑھ کر اس دن ہم اپنی جان سے بڑھ کر
جانی طور پہ مالی طور پہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتے ہوئے اپنا مال بھی لگائیں، اچھے کپڑے لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، درود و سلام پڑھیں۔ عید میلاد النبی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ خوشی کریں اس دن، اور ہمارے عقیدے میں، ہمارے نظریے میں اور ہماری اس محبت میں کہتے ہیں ہر عام خاص کو دعوت ہے، لوگ آئیں اور دیکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، ان کا مشن کیا ہے۔ ہمارا مشن صرف اور صرف محبت رسول ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمارے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کی، وہ 12 ربیع الاول والے دن اپنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نکلیں اور دنیا کو امن کا پیغام دیں کہ دنیا کتنا بڑا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت دنیا کو درس دینا چاہتی ہے کہ ہم سے بڑا امن کا دائی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو غازی ممتاز قادری کے وارث ہیں۔ 60 لاکھ بندے نماز جنازہ پڑھ کے آئیں، ایک گملہ تک کسی کا نہ ٹوٹے اور پھر واپس آ جائیں۔ ہم تو امیر المجاہدین بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ 4 کروڑ سے زیادہ عوام نے نماز جنازہ ادا کی اور واپس پر امن ہو کے آگے۔ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے ہمیشہ امن کو پسند کیا، امن کے ساتھ چلے اور امن کے دائی رہے۔ تو مرکزی اس جلوس میں ہمارے ساتھ انتظامیہ کی طرف سے بھی ہر سال تعاون ہوتا ہے۔ ہر سال کیونکہ انتظامیہ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر سال جو بھی ڈی پی او صاحب آتے ہیں، ڈی سی صاحب آتے ہیں، ہمارے تھانے میں جو بھی ایس ایچ او صاحبان آتے ہیں، ہر سال ہم سے بڑھ کر وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی طرف سے، ویسے اتنے بڑے جلوس کی سیکورٹی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنا ایک جو ان کی ڈپٹی ہے وہ اپنا باقاعدہ طور پر ہمیں یہاں وہ گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، ساری بم ڈسپوزبل جو ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اور پولیس کی نفری بھی ہوتی ہے، پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے، پولیس والے بھی درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو مرکزی جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہوتے ہیں، ایڈیشنل ڈی ایس پی صاحب، وہ بھی اس جلوس میں تشریف لاتے ہیں۔ ڈی پی او صاحب سے بھی ہماری اس دفعہ بھی الحمدللہ ملاقات ہو گئی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور انتظامیہ سے بھی۔ باقی انتظامیہ ساری ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ ٹی ایم اے والے دوست آ کے روڈوں کی صفائی کرتے ہیں، باقاعدہ پانی چھڑکتے ہیں، ہم ان صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آخر میں یہ آپ تمام احباب کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح پچھلے سالوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہوتا تھا، انشاءاللہ اسی طرح حسب سابق اور حسب مثال اس سال بھی اسی طرح شایان شان طریقے کے ساتھ مرکزی مسجد جامع مرکز اہل سنت جامع مسجد عثمان ذو النورین مہراج سرسالے سے بعد از نماز ظہر 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ تمام اہلیان علاقہ اور اہلیان علاقہ کی جتنی بستیاں ہیں وہ یہاں علماء کرام مشائخ عظام کی اپنے اپنے ذیلی جلوسوں کی شکل میں وہ یہاں تشریف لائیں گے، اور یہاں سے پھر انشاءاللہ مرکزی جلوس اپنے روٹ پہ حسب سابق جو روٹ ہے ریلوے روڈ سے ریحانہ روڈ، ریحانہ چوک، جی ٹی روڈ اور کشمیر بیکری سے اندر ریلوے روڈ ہو کر ریلوے گراؤنڈ میں جا کر سرائے میں اپنے وقت میں بعد از نماز عصر کے دعا اور خطاب لنگر وغیرہ پہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس میں ہر عام خاص کو ہماری طرف سے دعوت ہے۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے، اس جلوس میں ہر عام خاص، ہر کلمہ گو مسلمان کو ہماری دعوت ہے، ہر بندہ شامل ہو سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ